دونوں ملکوں کے ڈی جی ایم اوز کی کیا بات ہوئی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے. جموں کشمیر کے حالات اور واقعات کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سچویشن جو ہے وہ جموں کشمیر کے اندر بالکل نارمل ہے. جو نارمل لائف ہے عام شہریوں کی وہ واپس لوٹ کر آ رہی ہے اور عام شہریوں کی جو ایک ڈیلی روٹین لائف ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. کل دیر گئے ایک باری پھر سے دونوں ملکوں کے ڈی جی ایم اوز کی بات ہوئی ہے. اس بات کے اندر جو ہے وہ تفصیلاً طور کے اوپر یہ کہا گیا ہے کہ جو سرحد ہیں ان پہ امن بنا کے رکھنا ہے, سرحدوں پہ امن کو برقرار رکھنا ہے, یعنی کہ جو سیز فائر ڈکلیئر ہوا ہے, جو اس پہ اتفاق کیا گیا ہے اس کو برقرار رکھنا ہے, سیز فائر کی وائلیشن نہیں کرنی ہے. اور دونوں ملکوں کے ڈی جی ایم اوز نے اس چیز کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ اب جو ہے وہ بارڈر کے علاقے ہوں, لائن آف کنٹرول ہو یا انٹرنیشنل بارڈرز ہوں, ان کے اوپر شیلنگز نہیں ہوں گے, سولینس کا نقصان نہیں ہوگا اور معمول کے مطابق جو عام شہریوں کی زندگی ہے وہ اسی اعتبار سے چلے گی. یعنی کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں, سچویشن ٹینس ہے. یہ سب جھوٹ ہے, اس کے بیچ میں بالکل بھی آپ نہ آئیں. سچویشن نارمل ہے. سری نگر کا جو ایئرپورٹ ہے اس کو مکمل طور کے اوپر ریڈی کر لیا ہے اور سول فلائٹس کے لیے فلائی کرنے کے لیے, اور ویسے ہی ہندوستان ملک کے 32 ایئرپورٹس کو اوپن کیا گیا ہے. میں آپ کو یہ بھی تفصیلات دینا چاہوں گا کہ بارڈر کے جو علاقے ہیں وہاں پہ اب شیلنگ نہیں ہو رہی ہے, شیلنگ رک گئی ہے. تاہم ذرائع سے دی ہوئی جانکاری کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن علاقوں میں کافی زیادہ کشیدگی ہوتی تھی جیسے مینڈر ہے, منکوٹ ہے, اوڑی ہے, اسلام آباد ہے, یا کرنا ہے, ٹنگڈار ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی سارے علاقے ہیں, لیکن وہاں کے مقامی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے ہمیں جو ہے وہ وہاں پہ چین ہے, سکون مل رہا ہے, اور پچھلے 2 دنوں سے ہم عام شہریوں کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا بھی نہیں اٹھانا پڑ رہا ہے. حالانکہ اسلام آباد رجوری کا جو یہ علاقہ ہے, معافی چاہوں گا, اسلام آباد اوڑی کا جو یہ علاقہ ہے, اس میں جو ہے وہ کم و بیش 6 گاؤں کو سینیٹائز کیا ہے, پراپر طریقے سے کلین کیا ہے, صاف و شفاف کیا ہے, اور اس علاقے کے اندر اب جو وہاں کے سیولینس ہیں انہیں واپس بھیجا جا رہا ہے, اور کچھ علاقوں کے اندر ابھی بھی جو ہے وہ مکمل طور پہ سینیٹائز پروگرام کو شروع کیا ہوا ہے اتھارٹی نے, اور پورا کلین کیا جا رہا ہے. تو دونوں ملکوں کے ڈی جی ایم اوز کے بیچ میں جو بات ہوئی ہے وہ صرف یہی ہوئی ہے کہ جناب سیز فائر کو برقرار رکھا جائے گا. جو سیز فائر ہے اس کے اوپر جو اتفاق ہوا ہے دونوں ملکوں کا, اس کو برقرار رکھا جائے گا. البتہ اگر پاکستان نے ایک گولی بھی چلائی تو یہاں سے گولہ چلے گا, یہ کلیئر کہا ہوا ہے. اگر پاکستان نے 1% بھی وہاں سے سیز فائر وائلیٹ کرنے کی کوشش کی تو یہاں سے جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا, کیونکہ دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جو ہے وہ پوری طاقتیں آرمی کو دی ہوئی ہیں, اور آرمی جو ہے وہ اپنے اعتبار سے, اپنی طاقت سے اور اپنے مشورے سے جو ہے وہ منہ توڑ جواب دے سکتی ہے. اس وقت ڈیفنس منسٹر جو ہیں راجناتھ سنگھ, ان کی بھی میٹنگ شروع ہو چکی ہے, اور اس میٹنگ میں بھی جو ہیں وہ کئی بڑے آفیشلز ہیں جن کے ساتھ یہ میٹنگ سیز فائر کے اعتبار سے بھی کی جا رہی ہے. یہ بھی ہمارے پاس جانکاری آئی ہے. حالانکہ جو سرحدیں ہیں, سرحدوں پہ یعنی کہ بارڈرز کے اوپر جو ہے وہ امن کا ہونا ضروری ہے. امن کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بات چیت ہوئی ہے, یعنی کہ دونوں ملکوں کا یہ کہنا ہے کہ اب جو ہے وہ سیز فائر جو ہے وہ جو ڈکلیئر کیا گیا ہے, جو اس پہ جو اتفاق ہوا ہے اس کو برقرار رکھنا. حالانکہ ٹرمپ بھی اس کا کریڈٹ لے رہا ہے. ڈونلڈ جے ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ جناب بات تو نیوکلر وار تک پہنچ چکی تھی دونوں ملکوں کے, ہم نے اس میں انٹرفیئر کیا, مداخلت کی کلیم, وہ خود ڈونلڈ ٹرمپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے اس میں انٹرفیئر کیا, مداخلت کی, اور اس کے بعد دونوں ملکوں کے بیچ میں جو ہے وہ اس ٹینس سچویشن کو نارمل کیا. اور دونوں ملکوں کی جو بات ہوئی ہے, دونوں ڈی جی ایم اوز کی کم و بیش 20 منٹ کی ہوئی ہے یا یہ 30 منٹ کی بات ہوئی ہے, اس کے بیچ میں یہ جو راستہ ہے یہ ہم نے نکال کر دیا, اور ان کا اعتبار ہے کہ اب یہ جو ایک پرماننٹ سلیوشن ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں جو ہے وہ سیز فائر ڈکلیئر ہوا, اس پہ اتفاق ہوا ہے. آئندہ اس طریقے کی کوئی اور ایکٹیویٹی نظر نہیں آئے گی. وہیں دوسری اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا کشمیر ایشو پہ بات ہوگی, تو بالکل کشمیر ایشو پہ کوئی بات نہیں ہوگی, کسی طریقے کی بھی بات نہیں ہوگی. دیش کے وزیر اعظم نے کلیئر کہا ہے اگر بات ہوگی تو وہ ٹیررزم پہ ہوگی, یعنی کہ آتنکواد کے صفائی پہ ہوگی, اور اگر بات ہوگی تو وہ پی او جے کے اوپر ہوگی, پی او جے کے کو واپس لینے پہ بات ہوگی, اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوگی. حالانکہ اسی دوران میں آپ کو یہ تفصیلات بھی دینا چاہوں گا کہ عام شہریوں کی جو زندگی ہے وہ روٹین کے مطابق اب ٹھیک ہو رہی ہے. دکانیں کھل رہی ہے, اسکولز جو ہیں نان بارڈر ایریا کے انہیں اوپن کیا جا رہا ہے. بارڈر والے اسکولز ابھی بھی بند ہیں, لیکن نان بارڈر ڈسٹرکٹس کے اسکولز کو اوپن کیا ہے, کالجز کو اوپن کیا ہے. یونیورسٹی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, جو امتحانات ہیں ان کی بھی جو نئی ڈیٹ شیٹ ہے وہ نکل چکی ہے, اس کے اسی وقت پہ جو ہے وہ امتحانات بھی ہوں گے. باقی دونوں ملکوں کے اندر ابھی جو ہے
वो इस तरीके का कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है और सब ठीक है। और बाकी जो आम शहरी हैं जो इस समय इस मुश्किलात में थे या परेशानी में थे, शायद कुछ बड़ा हो सकता है या शायद कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि अभी सिचुएशन नॉर्मल है, परेशान नहीं होना है। DGMOs की बात हो चुकी है, जो सीज़ फायर एग्रीमेंट है जिसके ऊपर दोनों मुल्कों ने इत्तेफाक किया है, इसको बरकरार रखा जाएगा। सरहदों के ऊपर अमन बरकरार रखा जाएगा। सरहदों के ऊपर, बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो अमन को बरकरार रखना ही चाहिए और अमन बरकरार ही होना चाहिए, क्योंकि अगर नुकसान होगा तो दोनों साइड से सिविलियंस का होगा। और आपको मालूम है कि सिविलियंस का काफ़ी नुकसान भी हुआ है। हालांकि कोई भी जो है वो ये नहीं चाहता है कि जंग हो और नुकसान हो, लेकिन हालात कभी ऐसे बन जाते हैं जिनमें जो है वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी देना पड़ता है, उसके सिवा भी कोई चारा नहीं होता है। ये भी आप हमारी बात को माने। और वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी पूरे जम्मू कश्मीर में सिचुएशन नॉर्मल है, आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अफवाहों पे भरोसा ना करें। अलबत्ता शोपियान के अंदर जो है वो इनकाउंटर चल रहा है, वहाँ पे 4 आतंकवादियों की आशंका की जा रही है कि वहाँ पे हैं। और वैसे ही जिन लोगों ने 22 रन के पहलगाम में जो दहशतगर्दाना हमला किया है, उन लोगों की जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी कई सारी जगहों पे पोस्टर्स जो हैं वो चिपका दिए हैं। कोई भी अगर उनकी इन्फॉर्मेशन देगा तो उस शख्स को 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उसकी जो यानी कि सेफ्टी है या उसकी जो प्राइवेसी है उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, सीक्रेट रखा जाएगा। और अगर कोई भी उन लोगों की इन्फॉर्मेशन देगा तो उसे हुकूमत की जानिब से 20 लाख रुपए तक का इनाम भी फराहम किया जाएगा। तो फिलहाल के तौर के ऊपर एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।